أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم في صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. محرم الحرام کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے. حرمت والے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ اور اسلامی سال کا بھی پہلا مہینہ. سنہ عیسوی کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے. اور یہودی اپنے سال کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے کرتے ہیں. اور اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے ہوتا ہے. اسی لیے اسے سنہ ہجری کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سورۃ توبہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ، جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دی. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے سلسلے کا آغاز کیا.
منہا اربعۃ حرم، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ نے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے بنائے۔ ذالک الدین القیم، یہ درست مضبوط اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہ، گناہ تو عام دنوں میں بھی ظلم ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کی حرمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اللہ رب العزت نے ان کی حرمت کو شروع دن سے رکھا ہے۔ ان کی حرمت کا تعلق جو ہے وہ بعد میں نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اسی دن سے 12 مہینوں کا سلسلہ رکھا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے، ایک رجب کا مہینہ، ایک ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم کا مہینہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار بھی ان مہینوں کی حرمت کو مانتے تھے اور تسلیم کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، مہینہ سال 12 مہینوں کا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل، 11واں مہینہ، 12واں اور پہلا، ورجب ذو الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کو، جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو، ان سب چیزوں کو ان مہینوں میں منع کر دیا۔ عرب میں، قبائل میں، زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کوئی جنگیں ہوتی تھی تو وہ ان مہینوں میں روک دی جاتی کہ اب حرمت والے مہینے شروع ہو گئے، اب لڑائی جھگڑا اور جنگ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کی بڑی فضیلت رکھی، شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں محرم الحرام کے مہینے کی بڑی عظمت ہے۔ شریعت کی روشنی میں اس کے بڑے فضائل ہیں۔ آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو محرم کے مہینے کے فضائل تھے ان کو تو نظر انداز کر دیا ہے، ان کو تو بھلا دیا ہے۔ اللہ کی شریعت میں جو اس مہینے کے فضائل رکھے تھے، وہ فضائل، وہ فضیلت، عظمت کیا ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ لیکن محرم الحرام کی رسومات کو ایجاد کر دیا گیا، اور نہ صرف رسومات محرم کو ایجاد کیا گیا ہے، بلکہ ہم ان رسومات پر بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ان پر، ان بدعات پر، ان خرافات پہ، ان رسموں پہ عمل کرنے کی بھی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا
کہ محرم کے مہینے کی اصل عظمت کو پہچانا جائے، اس کی فضیلت، اس کے فضائل، مقام اور مرتبے کا علم حاصل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن وجوہات، جن معاملات کی وجہ سے اس کی فضیلت اور عظمت رکھی ہے، ان اعمال کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں، جس مہینے کے روزوں کا قدر، ان کا مقام، ان کی قدر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم جو ہے ان کے روزوں کی زیادہ فضیلت، یعنی پورے سال میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھنے چاہیے، سب سے زیادہ روزوں کی جس مہینے میں فضیلت ہے، جس مہینے کے روزوں کا سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام ہے، وہ محرم و حرام کے روزے۔ اب محرم کے روزوں کی فضیلت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ بیان کیا۔ یہ شریعت ہے، یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ کون سا عمل کیا جائے کہ روزے سب سے زیادہ رکھے۔ افضل الصیام، کیونکہ روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں، اور دوسری طرف جو ہمارے رسم و رواج ہے، جو ہمارے معاشرے کی تعلیمات ہے، جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں، جس پر ہم اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو لگا رہے ہیں، وہ روزوں کی بجائے سبیلے لگانا ہے، اور وہ بھی غیر اللہ کے نام کی سبیل۔ روزے رکھنے کی بجائے بازاروں میں سبیلے لگا دو، چوکوں اور چراہوں میں پانی کے گیلن، پانی کے کین رکھ دو، لوگوں کو پانی پلاؤ۔ اس چیز بڑی فضیلت، لوگوں کو پانی پلانے کی فضیلت بھی ہمیں نظر آتی ہے تو پورے سال میں سے صرف محرم میں نظر آتی ہے، اور محرم کے بھی صرف پہلے 10 دنوں میں نظر آتی ہے۔ باقی 11 مہینے اور 20 دن ہمیں لوگوں کو پانی پلانے کی فضیلت نظر نہیں آتی، نہ پانی پلانے کی حدیثیں ہمیں یاد آتی ہیں، نہ وہ ہم مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی شریعت کے مد مقابل کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے وہ محرم کے روزے۔ فَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور دوسری بات جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے ہاں رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی سب سے زیادہ فضیلت۔ جس طرح فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اس طرح رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کی فضیلت، ان کا اجر اور ثواب سب سے زیادہ۔ مسند ابو یعلا اور سنن بہقی کے اندر روایت ہے، حضرت سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایک دن کا نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، باعد اللہ من جہنم کبعد غراب، اللہ اس بندے کو جہنم سے اس نفلی روزے کی وجہ سے اتنا دور کر دیتا ہے، کبعد غراب طار وهو فرخ حتی مات حرما، کہ جس طرح ایک کپے کا بچہ بچپن میں اڑنا شروع کر دے، بچپن سارا اڑتا رہے، جوانی میں اڑتا رہے، بڑھاپے میں اڑتا رہے، حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر وہ کبا مر جائے، جتنا وہ بچپن سے لے کر اپنے بڑھاپے اور موت تک اڑے گا، پوری زندگی میں جتنا اڑتا ہے، اللہ رب العزت ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک روزے کی فضیلت ہے، اور روزہ بھی کون سا؟ نفلی روزہ۔ اور محرم کے روزوں کی فضیلت، عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، بعد اللہ عنہ 70 خریفا من النار، اللہ رب العزت اس کو ایک نفلی روزے کی وجہ سے جہنم سے 70 خندقیں دور کر دے۔ الخندق کما بین السماء والارض، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، اور زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کا سفر ہے۔ تو گویا کہ ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے 70 خندقیں دور کر دے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس مہینے کے روزوں کی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کی دوسری فضیلت ہے۔ اللہ نے پہلی فضیلت اس کی کیا رکھی ہے کہ محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے روزے اللہ کے ہاں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یوم عاشوراء کا روزہ، یوم عاشوراء کو ساری دنیا جانتی ہے، یوم عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ عاشوراء 10 کو کہتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم اتنی زیادہ عظمت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اتنی زیادہ فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ شکنجی کے گلاس کے دیکھیے، آج تو سبیلے لگے گی، جائیں گے، مفت دودھ ملے گا، مفت پانی ملے گا، مفت شربت ملے گا، اس شربت کے لیے اتنی پیاری حدیث کو، اتنی پیاری سنت کو، اتنی زیادہ فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال کے گناہ معاف کرنے کا بہترین موقع کہ انسان 10 محرم کا روزہ رکھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکے سے مدینہ میں آئے نا، تو فرأى اليهود تصوم یوم عاشوراء، آپ نے یہودیوں کو دیکھا وہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ماں ہاذا، یہ کیا؟ فرمایا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، 10 محرم کا دن بڑا عظیم دن ہے، یوم صالح، یہ نیک دن ہے،
نجى اللہ بنی اسرائیل، اللہ نے اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن طبرانی اور مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر یہ طرق ہے، آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو پھر میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت میں وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ طبرانی اور مصنف عبدالرزاق کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو، وخالفوا اليہود، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کرو اس وجہ سے کہ وہ اکیلا 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 2 روزے رکھ کر اس فضیلت کو بھی حاصل کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس حدیث میں یہ بھی سبق ملتا ہے مسلم امہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ کی شریعت نے، اللہ رب العزت کے احکامات نے، نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات نے ہمیں دین کے معاملات میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستیاں یارانے لگانے کا حکم نہیں دیا کہ قومی اسمبلیوں کے فلور پہ، سینٹ کے اجلاس میں، صوبائی اسمبلیوں پہ کھڑے ہو کر وہ بے دین، وہ لبرل طبقہ، وہ سیکولر، وہ بے دین لوگ ہمیں درس دیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے، اسرائیل بھی تو امت ہی ہے، اللہ کے نبی کی ایک امت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کے جناب تعلیمات دیتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں یہودیوں کی دین کے معاملات میں مخالفت کا حکم دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں کے راستے پہ نہ چلنے کا حکم دیا، یہودیوں کے راستے کی مخالفت کی دعا کا حکم دیا کہ تم جب سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہو تو اللہ سے سیدھا راستہ صراط مستقیم مانگتے ہو، صراط الذین انعمت علیہم، نیک انعام یافتہ لوگوں کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا اللہ سے راستہ مانگتے ہو، ساتھ یہ بھی کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ ہمیں یہودیوں والا راستہ دکھانا اور نہ ہمیں گمراہ عیسائیوں والا راستہ دکھانا، کیونکہ عیسائی گمراہ ہو گئے، تیرا ان پہ غضب اور عذاب نازل ہوا، یہودی جو تھے وہ مغضوب ہو گئے، تو ان پہ ناراض ہوا، تو نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا۔ ہمیں نہ یہودیوں والا راستہ چاہیے نہ عیسائیوں والا راستہ چاہیے، بلکہ ہمیں تو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں تو نبیوں والا، صدیقین، شہداء، صالحین، انعام یافتہ لوگوں والا راستہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم جو دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہو نا اور کوششیں کرتے ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیے جائے، ایک غاصب ریاست کو تسلیم کر لیے جائے جنہوں نے فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا، پھر اس قبضے کو بڑھاتے چلے گئے، ان کے شہروں پہ قبضہ کرتے چلے گئے، اب باقاعدہ ایک ملک اور ایک ریاست کی شکل اختیار کر لی، اب تم کہتے ہو کہ ہمیں مانو، ہم ایک ملک ہے، ہمارے ساتھ تم اپنے برادرانہ جناب تعلقات قائم کر لو، ہمارے ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط کرو، کاروبار کرو، تجارتی حجم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ آنا جانا رکھو، تمہارا اور ہمارا معاملہ بڑھ جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں نہ کرو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ ہر موقع پہ تمہارے دشمن، ہر معاملے میں تمہارے دشمن، ہر خوشی میں تمہارے دشمن، ہر مسئلے میں تمہارے دشمن
ہے اور تمہارے دل میں ان کے لیے بڑی جناب محبت جاگتی ہے، بڑے تم ان کے دعوے کرتے ہو اور تقریریں کرتے ہو، اور مسلمانوں کا کھا کر، مسلمانوں سے ٹیکس لے کر، مسلمانوں کے ٹیکس سے اپنے بال بچوں کو پالتے ہوئے، گاڑیوں پہ جناب گاڑیوں پہ جھولے لیتے ہوئے پھر تم کھڑے ہو کر اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں تقریریں کرتے ہو اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہو۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اب جتنی مرضی تم تقریریں کر لو، یہ حقیقت میں تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تم ساری زندگی ان کو راضی کرنے پہ لگ جاؤ، دوستیوں کی پیکیں بڑھاتے رہو، خفیہ یارانے اور خفیہ معاہدے ان کے ساتھ کرتے رہو، پھر بھی اللہ کے قرآن نے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم یہودیوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم عیسائیوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے مسلمانوں سے دشمنیاں کرتے ہو، خارجہ پالیسیاں تم یہودیوں اور عیسائیوں کی رضامندی کی بناتے ہو، تجارتی حجم بڑھانے کے لیے، اپنی معیشت اکانومی کو مضبوط اور سٹینڈ کرنے کے لیے تم ان کے ساتھ دوستیاں اور مسلمانوں سے دشمنی لگاتے ہو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تجارت کر لو، جتنے مرضی ان کے ساتھ گرانے لگا لو، عرب امارات اور ترکی سمیت جتنا مرضی ان کو تسلیم کر لو، 390 ارب ڈالر کی تجارتی حجم 2019 کا ترکی کا اسرائیل کے ساتھ صرف 1 سال میں ہے، تم ان کے جتنے مرضی سفارت خانے بنا لو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ پھر بھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی فلسطین کی شکل میں تم پہ ظلم کریں گے، کبھی ملک شام اور عراق اور چچنیا کی صورت میں تم پہ ظلم کرتے ہیں، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے ان کو راضی کرنے کا، اگر تم امریکہ ملعون کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس کو اسرائیل کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا قرآن کرتا ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پھر تم اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار کر لو، پھر وہ راضی ہو جائے۔ پھر تم اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، نبی مکرم کی تعلیمات کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دو، پھر یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ان کی ملت میں، ان کے دین میں شامل ہو جاؤ، پھر تم ان کی جماعت میں شامل ہو کر ان کے پیچھے چل پڑو، پھر وہ تم سے راضی ہیں۔ جب تک تم مسلمان ہو، مسلمان بن کے تم ان کو جتنا بھی راضی کرنا چاہتے ہو، وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک روزے کا معاملہ آیا، صرف ایک روزے، جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہ یہ بڑا عظیم صالح نیک دن ہے، اللہ نے نجات دی تھی موسیٰ اور قوم موسیٰ بنی اسرائیل کو، ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کو جب پتا چلا نا کہ یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا 9 کا روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت۔ تو جو نبی روزے کے ساتھ، روزے کے معاملے میں یہودیوں کے ساتھ مماثلت پسند نہ کرے، وہ تمہاری تعلیمات، وہ تمہاری عبادات، وہ تمہارے جرانے، تمہارے تجارتی حجم، تمہاری آپس میں دوستیاں، تمہاری بیٹھ کے تمہاری مجالس کے اندر، وہ نبی کیسے پسند کرے گا کہ میری امت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرے؟ اور یہودی ریاست بھی کیسی، جن کا اپنا ملک نہیں، جن کی اپنی ریاست نہیں، جن کا اپنا شہر نہیں، جن کا اپنا علاقہ نہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے قبضہ کیا، بیت المقدس پر قبضہ کیا، یروشلم پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان پہ ظلم بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلیم بھی کرواتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے میر جعفر، ایسے میر صادق ہیں جو کھاتے مسلمانوں سے لے کر ہیں اور باتیں ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ، یعنی اب 2 رکھے جائیں گے یہودیوں کی مخالفت میں،
ایک فضیلت کے اندر جو بندہ یہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب تعلیمات کیا ہے؟ صوم التاسیہ والعاشرہ، 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 کا بھی روزہ رکھنا ہے، یہ شریعت کی تعلیمات ہے۔ اور اس کے برعکس ہمارا جو رواج ہے، ہم جن رسموں پہ چلتے ہیں، ہم 9-10 کا روزہ رکھنے کی بجائے کہتے ہیں سبیلیں لگاؤ، نظر اللہ نیاز حسین کی، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں، حرام کام کی سبیلیں لگاؤ، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس چیز کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، جس طرح تمہارے اوپر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس طرح تمہارے اوپر مردہ چیز حرام ہے، مردار حرام ہے، جس طرح تمہارے اوپر سور خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس طرح تمہارے اوپر خون حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وہ حلال چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے جس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دی۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزے کی مخالفت میں سبیلیں ڈرام رکھنے شروع کر دیے، دودھ پلائیں، دودھ سوڈے پلائیں، ان رافضیوں، ان شیعہ لوگوں کے عقائد اور نظریات کی تعلیمات، ان کے راستے پر چلتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ پھر اگلا کام جو کیا جاتا ہے کہ 9 محرم کو قبرستان میں جانا چاہیے، قبروں کی لپائی کرنی چاہیے، قبروں کو پختہ کرنا چاہیے، قبروں پہ مٹی ڈالنی چاہیے۔ اب پتہ نہیں کیا اس رسم کے پیچھے لوگوں کے نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں، یا ہندوانہ رسم و رواج ہیں کہ روحیں واپس لوٹتی ہیں، یا پتہ نہیں کیا رسم و رواج رزق اور پتہ نہیں مغفرت کے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نہا رسول اللہ، جس رسول کا جس نبی کا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے منع فرمایا ایبنا علی القبر، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، مزار روزہ بنایا جائے، او یزاد علیہ، یا اس قبر پر مٹی ڈالی جائے۔ قبر پہ مٹی ڈالنے سے، لپائی کرنے سے، لیپ کرنے سے بھی منع فرمایا، او یجسس علیہ، اور قبر کو پختہ کرنے، پکی قبر بنانے سے بھی ساری کائنات کے سردار محبوب پیغمبر نے منع کیا۔ یہ اس نبی نے منع کیا جس نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جس نبی کی ہم امت ہیں، اس نبی نے قبر کے اوپر عمارت بنانے سے بھی منع کیا، اس نبی نے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا، اس نبی نے قبر کے اوپر لیپ کرنے سے، مٹی ڈالنے سے بھی منع کیا۔ اور ہمارا رسم عورتیں، اور پھر بدبختی دیکھیں، میک اپ کر کے، تیاری کر کے، نئے کپڑے پہن کے، جتھوں کی شکل میں گروہ اور جماعت کی شکل میں 10-10، 15-15 عورتیں مل کر 9 محرم اور 10 محرم کو قبرستان جاتی ہیں۔ کیوں جی؟ آج تو جانا چاہیے نا، 9 کو 10 کو جانا چاہیے، جانا تو آگے پیچھے بھی چاہیے، اس وقت کیوں نہیں جاتے؟ 9 اور 10 کو کیوں جاتے؟ پھر وہاں عید کا سما بنا ہوا ہے، عید کا سما بنا دیا جاتا ہے قبرستان میں ان دنوں کے اندر، کوئی جانے والے، کوئی لے جانے والے، کوئی دیکھنے دکھانے والے، پھر جی قبریں لیپ ہو رہی ہیں، کوئی وہاں وہ دال ڈال رہا ہے، مسور کی دال، ماش کی دال ڈالی ہوئی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کبھی شریعت کا مطالعہ بھی کر کے دیکھو کہ جو کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا، جس کا تمہیں حکم نہیں دیا، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے نہیں کیا، ائمہ خلفاء نے جو کام نہیں کیا، وہ نہ صرف تم کرتے ہو بلکہ کرنے کا حکم بھی دیتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو کہ 9 اور 10 کو قبرستان جانا۔ کھانے پینے کی چیزیں قبر کے اوپر ڈالتے ہیں، قرآن پاک کی وہ صورتیں لکھی ہوئی چادریں قبروں کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہاں جانور پھرتے نہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے۔ ہم تو اپنے مردوں کے اوپر بھی وہ قرآن پاک کی صورتیں تلاوت لکھی ہوئی وہ چادر ڈال دیتے ہیں کہ یہ چادر ڈالی جائے گی تو شاید اس کی بخشش ہو جائے، اس کے پاؤں پہ، اس کی ٹانگوں پہ، اس کے جناب اس کی ٹانگوں، اس کے پاؤں، قدموں کے اوپر وہ چادریں ڈال دیتے ہیں جس پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت اور صورتیں لکھی ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعائے کریمہ، آیت کریمہ لکھی ہے، وہ میت کے اوپر ڈال دی۔
توہین تو ہم کرنے والے، وہی چادریں پھر قبروں پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ کبھی جا کر دیکھو تو صحیح کہ ان چادروں کے اوپر کون پھرتا ہے، کون بیٹھتا ہے، جانور بیٹھتے ہیں، گرد کی ڈالی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا بات ہے جی، کتنی محبت ہے اس کو قرآن سے تلاوت۔ اور ہم تو ایسی بدبخت قوم ہیں جو قبرستان میں جا کر بھی اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے بدبخت عقیدے رکھتے ہیں لوگ، قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور بدبختو، اپنے لیے دعائیں کرنی تھی تو گھروں میں بیٹھ کے کرو، مسجد میں بیٹھ کے کرو، نماز کے بعد بجا کر کرو۔ قبرستان میں جاتے ہو مردوں کے لیے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے، بخش دے، اللہ ان کو گناہوں کو معاف کر دے۔ وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر بھی اپنے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں دے دے، اس کے صدقے سے ہمیں دے دے، اس کے صدقے سے ہمارے بچے، ہماری فصلیں، ہماری معیشت، ہماری اولاد ہو جائے۔ یعنی ایسی بدبختی، ایسے گندے عقیدے قبرستان جا کر بھی اپنے لیے مانگنا، ان کے لیے مانگنا۔ میرے بھائیوں، ساری رسم ہے، سارے رواج ہیں، دین نہیں ہے۔ نہ 9 کو قبرستان جانا، 10 کو قبرستان جانا سنت حدیث سے ثابت ہے، نہ وہاں جا کر کھانے پینے کی چیزیں پھینکنا سنت حدیث سے ثابت ہے، نہ جا کر لپائی کرنا، قبروں پہ مٹی ڈالنا، یہ تو منع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اب سارا سال جانا نہیں، 9 10 محرم کو قبروں پہ بھاگنا ہے، جانا ہے، کھانے کی چیزیں دیں، پینے کی چیزیں دینا، ادھر سبیلے لگائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا تو مخالفت میں سبیلے لگا۔ تیسرا عقیدہ جو اس مہینے کے لیے ہم نے بنا لیا ہے، یہ تو جی سوگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم کے اندر نہیں شادی کرنی چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ تو سوگ کا مہینہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر حدیث فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ وہ سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و10، سوائے اپنے خامد کے کہ خامد کی میت پر وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کی حالت میں رہے۔ یہ سوگ کا مہینہ بنا دیا، جس کو اللہ نے افضل مہینہ بنایا تھا، حرمت والا مہینہ بنایا تھا، ہم نے اس کو سوگ کا مہینہ بنا دیا۔ کتنے صحابی ایسے ہیں، کتنی صحابیات ایسی ہیں جن کی شادیاں محرم کے اندر۔ اصل میں ہم نے شادیوں کو شادیوں تک محدود نہیں نہ رکھا، اس لیے ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ محرم کے اندر شادی کریں۔ شادیوں کو اگر ہم نے شادیوں تک محدود رکھا ہوتا تو پھر ہمیں عجیب نہ لگتا۔ شادیوں کو تو ہم نے کنجر خانے بنا دیا ہے، تو پھر عجیب ہی لگ رہا ہے نا محرم کے اندر۔ ہم نے تو پورا کنجر خانہ کرنا ہے، کنجریوں کو لا کر اس کو نچانا ہے، ان کے سروں کے اوپر سفید داڑھیوں والے بابے پیسے پھینکتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر ویڈیو بنواتے ہیں، پھر وہ تصویریں لگاتے ہیں، پھر مشہوری کرتے ہیں۔ جب وہ کنجر خانہ ہے تو پھر شادی تو رہی۔ ہماری شادیاں جب کنجر خانوں میں تبدیل ہو جائے نا، پھر ہمیں عجیب ہی لگے گا کہ محرم کے اندر شادی نہیں کرتے۔ یہ سوگ کا مہینہ بنا دیا ہم نے، اس کو کیا بنا دیا؟ یہ تو جی مار پیٹ کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ استغفراللہ، کئی لوگ کرتے ہیں اور کئی دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھیں گے جی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث صحیح بخاری کے اندر، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، جو غمی کے وقت، مصیبت کے وقت اپنی گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، جاہلیت والی آوازیں نکالتا ہے، اوئے مر گئے، تیرے بچوں کی کریں گے، تو ٹور چلے ہیں، سانا کی بنے گا، تو کتنے چلے ہیں، عورتیں پکارتی ہیں، بین کرتی ہیں، رسمیں بناتی ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اربع فی امتی، 4 چیزیں میری امت کے اندر زمانہ جاہلیت کی باقی رہیں گی، لا یترکون، اپنا لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے رسم ہوں گے، جاہلیت کے لوگوں کے رواج ہوں گے، 4 کام جو اس امت میں باقی رہیں گے، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔
پہلا کام الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، اپنی برادری قومیت پہ نسب کرنا، والطعن فی الانساب، اور دوسرے کے نسب پر طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم، تیسرا کام ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور چوتھا کام نوحہ کرنا، بیان کرنا، غمی کے وقت، دکھ مصیبت کے وقت، فوتگی کے وقت نوحہ کرنا، گالوں کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا، سر پہ ٹماٹے مارنا، آوازیں طرح طرح کی نکالنا، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے جو یہ امت نہیں چھوڑے گی۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرتی تو تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، وعلیہا لہ بال من قطران ودرع من جراب، اللہ رب العزت اس کو تارکول کی قمیض پہنا دیں گے اور خارش کی بیماری لگا دیں گے۔ اب خارش کی بیماری کے اوپر جب تارکول کی قمیض پہنائی جائے گی تو یہ بہت بڑا اس کو نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ پھر مسند بزار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا میں بھی اللہ نے ان پہ لعنت کر دی اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت کر دی گئی ہے، مزمار من طعامت، خوشی کے وقت بینڈ باجے کی موسیقی کی آواز، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت رونے کی، چلانے کی، نوحہ کرنے کی آواز، آہو پکار کی آواز، یہ دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے محرم کی فضیلت رکھی ہے، اس فضیلت کو ہم پہچانیں، اس شریعت کے مطابق چلیں، اس مقام مرتبے اور فضائل کو مقام کو حاصل کریں، نہ کہ بدعات، خرافات اور رسم و رواج پر چلیں۔ بدعات خرافات پہ چلیں گے تو مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، تم دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچ جاؤ، فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ دین کے اندر نئی بات کو ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے راستے، ان کی سنت، ان کی حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، بدعات سے، کفر سے، خرافات سے ہمیں بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔